بھائی. سوال یہ ہے کہ اگر اہل شیعہ کے ہاں فوتگی ہوتی ہے، اہل سنت کا قاری صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اس میں اہل شیعہ کے بھی لوگ شامل ہوں گے اور اہل سنت کے بھی، ہے کہ جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے قاری صاحب کا یا پڑھنے والوں کا پیچھے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ کے توسط سے ہم ایک سوال اور کریں گے کہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ مرد جنازہ پڑھ کے آتا ہے تو گھر والی نے کیا جرم کیا کہ اس کا گھر اجڑ جائے؟ جی 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 ہمیں تو تھوڑی سی بات سوچنے والی ہے کہ چلے بھی عجیب دیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا، وہ بیچاری صاحب کہہ رہا ہے اس گھر بیٹھی کا بیچاری اس کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. سزا دینی ہے تو قاری صاحب کو دیتے رہے، ان کو دیں جو پڑھنے جا رہے ہیں اگر دینی ہے تو. اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. اہل تشیع کا جنازہ اہل تسنن کا سب کو مل کر پڑھنا چاہیے. جو امام پڑھائے، شیعہ امام پڑھائے، سنی امام پڑھائے، سب کے پیچھے پڑھے. کوئی کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا. ظالموں نے مجھ کو ٹکڑے کر رکھا ہے، سب بھائی ہیں. اگر کچھ سمجھنے میں غلطیاں ہیں تو اللہ جانتا ہے کس نے بدجانتی سے وہ عقیدہ اختیار کیا یا ایمانداری سے اس بیچارے نے وہی سمجھا. اللہ کی رحمت بڑی ہے، اس کے رسول جو ہیں وہ کریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ رسول سے ہمیں توقع ہے انشاءاللہ سارے آپ کے زیر سایہ ہوں گے، جنت میں ہوں گے، یہ ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی مسجد میں مجھ سے ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ میرے والدین بریلوی تھے، میں ان کے لیے دعائیں مفرد کروں. میں نے کہا ظالم توبہ کر، وہ کلمہ گو نہیں تھے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوئے، جنازہ نہیں پڑھا. شرم کیا کرو. کیا ہو گیا کوئی بریلوی ہے یا دیوبندی ہے حدیث ہے شیعہ تو کلمہ پڑھتا جب جنازے میں سب شریک، جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، بعد میں دعا کو روتے رہتے ہیں. دعائیں بھی کرنی چاہیے. کوئی بات نہیں نا سر؟ نہ کوئی حرج. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ. اچھا مولانا یہاں بتا دوں کہ عبداللہ بن یزید الختمی حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بصرہ میں کوفہ میں گورنر تھے یزید کے بعد. تو وہاں ایک شیعہ بزرگ فوت ہو گئے، حارث راور، وراثت کے علم کے بہت ماہر تھے. ساری دنیا کہتی کہ وراثت ہم نے اس سے سیکھی ہے. حضرت علی کے ساتھی تھے مگر لوگ ناراض ہیں کہ وہ شیعہ تھے، کٹر تھے. جب وہ مرے تو وہ وصیت کر گیا کہ میرا جنازہ یہ صحابی رسول گورنر عبداللہ بن یزید پڑھائے. انہوں نے جنازہ پڑھایا اور صرف جنازہ نہیں پڑھایا، ان کی قبر پر بیٹھے. دفن کے وقت ان کا جو تھا نا لاشا، انہوں نے کہا پاؤں کی طرف رکھو. ہم قبلہ کی طرف رکھ کر اتارتے ہیں نا، نہیں سال. انہوں نے کہا ادھر رکھو پاؤں کی طرف، وہاں سے اٹھا کر ادھر کو لاؤ. اور کہا سنت یہی ہے، واقعی پکی حدیث یہی ہے مگر ہم کرتے نہیں. خود کرایا کہ ہے سنت یہ ہے کہ پاؤں کی طرف رکھو، ادھر سے اٹھا کر پھر لوگ لائیں. تو صحابی نے نہیں کہا کہ میں سارس کو نام آدمی میں نہیں تھا، رانیہ شیعہ تھا، کٹڑ تھا. اب کیا کرے؟ پوچھتے ہیں مذہب ہے کہ اہل حدیث جو ہے ہاں وہ کسی اور فرقے کے جس طرح اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں روشنی فرمائیں. بھائی نماز جنازہ عبد الرحمان سارے کلمہ گواں کی پڑھا کریں. آپ یہ چھوڑیں جنت دوزخ کا فیصلہ کہ میں ہی جاؤں گا باقی نہیں جائیں گے. یہ سارے جو کلمہ گو ان میں سے کوئی مرے نہ، جو کلمہ پڑھتا مرے اس کا جنازہ پڑھیں. یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پر کیا چھاپ ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ شیعہ. صرف قادیانی ہم سے الگ ہو گئے کہ وہ ہمارا نہیں پڑھتے، ہم ان کا نہیں پڑھتے، ایک نئے نبی کو مانتے ہیں. باقی ہر ساور اتنا بڑا رافضی تھا، کھلم کھلا شیعہ، ڈنکے کی چوٹ، حدیثوں کا راوی. اور مرنے کے وقت کیا گیا کہ میرا جنازہ صحابی رسول جو گورنر کوفہ عبداللہ بن یزید ختمی پڑھائے. انہوں نے پڑھایا، انہوں نے ہدایت میں اتارا، پاؤں کی طرف سے کہا سننا یہی ہے. تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو شیعہ، چھپا بھی نہیں تھا، ڈنکے کی چوٹ تھا. تو یہ باتیں غلط ہیں. کلمہ گو جو ہندوؤں سکھوں کو دینا کہ وہ دفن کرتے پھرے، وہ کہیں گے ہمارا کیا لگتا. اس لیے یہ فتنے نہ پیدا کریں. ہر کلمہ گو کی نماز جنازہ پڑھیں، بلکہ پڑھائیں، دعائیں کریں. آگے معاملہ اللہ سے ہے کہ وہ کس کو بخشتا. یعنی وہ ہو سکتا کوئی اہل حدیث بھی پکڑے جائیں. یہ سارے کچھ جنت کے ٹھیکیدار، ان میں بھی کئی بد کردار ہیں، معاملات کے گندے ہیں. اللہ تو دیکھے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں. اس لیے آپ نہ دل کھلا کریں، سارے اہل اسلام سے محبت کریں، ہر مسجد میں نماز پڑھیں. کوئی نہ کہے کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک، اس کے پیچھے نماز نہیں. وہ بدعت شرک کا جواب اللہ کو خود دیں گے. ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھیں. عبد الرحمان صاحب اس وقت بدعت عمل کی بھی نہیں تھی کہ ختم درود کا مسئلہ تھا، یہ تو بہت معمولی ہے. وہ عقیدے کی بدعت تھی. کوئی شیعہ ہو گیا تھا، کوئی مرجعہ تھا، کوئی خارجی تھا. تو آپ نے فرمایا صلی خلفہ وعلیہ بدعت، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ.
اپنی بدعت کا جواب وہ خود خدا کو دے گا. نماز میں کیا بدعت کر رہا, قرآن پڑھ رہا, قبلہ رخ ہے. تو خدا کے لیے یہ سارے لوگ نہ سمجھ جائیں, ورنہ ہندو یہود نصارہ ان کو کچل دیں گے, برباد کر